اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 22ویں سپارے کے اندر ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ 22ویں سپارے کی ابتدا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کے حرم میں ہو، امت کی مائیں ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ مومنوں کے ہاں، ایمان والوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نبی کی ذات ہوتی ہے، کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کے حرم میں آنے والی عورتیں، نبی کی بیویاں، یہ مومنین کی مائیں ہوا کرتی ہیں۔ تو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند ہے، تم جس کے نکاح میں ہو وہ خود بہت بلند ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ نسبتوں والا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ امام الانبیاء ہے، سرتاج الانبیاء ہے، وہ سید البشر ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے۔ تم جس ہستی کے نکاح کے اندر ہو وہ کائنات کی معمولی ہستی نہیں، بلکہ اماموں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے۔ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، جس طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں سے، رفعتوں سے، بلندیوں سے، شرف سے، بلندی سے نوازا ہے، جو چیز بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہوگی، جس چیز کا تعلق بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، وہ بھی بلندی میں، مقام میں، عزت میں، رفعت میں، شرافت میں، عظمت کے اندر وہ بھی اسی طرح بلند ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا، اور اولاد آدم میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو چنا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں اللہ نے ابراہیم کو چنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے بنو مضر کو چنا، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کی اولاد میں اللہ رب العزت نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ کیا ہے، کائنات کے انسانوں میں سب سے بلند، سب سے عزت اور رفعت اور عظمت کے اعتبار سے
جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے حرم میں آنے والی بیویاں، میرے نبی کے خاندان میں آنے والی اولاد، میرے نبی کے خاندان میں نسل در نسل آنے والے سادات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والے صحابی میں سے ہر صحابی کو اللہ نے اسی طرح چنا ہے، انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ امت انتخاب شدہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انتخاب ہوا، اس امت کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ میرے نبی کی آل اولاد کا انتخاب ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے جس طرح اپنے نبی کو چنا ہے، اپنے نبی کے نام کو بھی اسی طرح چنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیے کہ اہل بیت میں سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ عام طور پر لغت کے اندر بھی اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ کنہیں کہا جاتا ہے؟ گھر والوں کو۔ اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے اہل بیت کو، بیت گھر والوں کو، کن کو؟ گھر والوں کو ہم پاک کر دیں، ہم صاف کر دیں، ان کی گندگی ان سے دور کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، ان کو اپنی کملی والی چادر کے نیچے لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، ان کو اپنی کملی والی چادر کے نیچے لیا، سیدنا حسن کو بلایا، ان کو اپنی کملی والی چادر کے نیچے لیا، سیدنا حضرت حسین کو بلایا، اپنی کملی والی چادر کے نیچے لیا، پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، فاذھب عنہم الرجس، اللہ ان سے بھی گندگی کو دور فرما دیجئے، اللہ انہیں بھی وطہرہم تطہیرا، اللہ جس طرح آیات تطہیر کے اندر آپ نے میری ازواج کو شامل فرمایا ہے، میری بیویوں کو شامل فرمایا ہے، اللہ میرے گھر والوں کو شامل فرمایا ہے، اللہ قرآن میں آپ نے بیویوں کو شامل کیا، میں محمد الرسول اللہ حضرت علی کو بھی اس کے اندر شامل کرتا ہوں، اللہ آپ نے جس طرح عائشہ صدیقہ کو، خدیجۃ الکبریٰ کو، سودا کو، زینب کو، زینب بنت جحش کو، جویریہ کو، ساری نبی کی بیویوں کو اللہ جس طرح آپ نے اس آیت تطہیر کے اندر ان کی نجاست کو دور کر کے انہیں پاک اور صاف قرار دیا ہے، اے اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا حضرت علی کو، حسن اور حسین کو، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اس آیت کے اندر شامل کر کے ان سے بھی گندگی کے دور کرنے کی آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مبارک دعا نبی کے مبارک زبان سے سنی، دوڑتی ہوئی آئیں، چادر اٹھائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان میں شامل فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ تم تو پہلے ہی اس میں ہو، تمہیں داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔